یہ سامنے کا منظر دیکھیں، واہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج آذربائیجان کے خوبصورت اور تاریخی شہر باکو میں ہمارا تیسرا دن تھا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد کچھ دیر آرام کیا اور ہلکے پھلکے ناشتے کے لیے ڈائننگ ہال پہنچے۔ وہاں امیروں کا بریک فاسٹ تھا، لیکن ہم نے کیونکہ ناشتہ ہی کرنا تھا، خیر بہت ساری ڈشز دیکھ کر ہم نے بھی اپنی پلیٹ تیار کی اور ہلکا پھلکا ناشتہ کیا۔ اس کے بعد ہم نکلے باکو شہر کے اندر موجود ہائی لینڈ پارک کی سیر کو۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں سینکڑوں سیڑھیاں چڑھنا تھیں۔ چھوٹے چھوٹے کشادہ زینوں کے دونوں اطراف صنوبر کے گھنے جنگلات تھے اور ہر تھوڑے سے فاصلے پر نشستیں نصب کی گئی تھیں، جن پر بیٹھ کر آپ پورے شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ چڑھائی چڑھتے ہوئے ہم نے جنگل کی سیر بھی کی۔ یہاں کچھ شہداء کی قبور بھی ہیں، جن کی ایک دلچسپ اور المناک داستان ہے۔ یہاں ان کی قبور کے اوپر ان کے نام اور تصاویر بھی موجود ہیں۔ اس سے اوپر جائیں تو ایک آگ کے شعلے کا منظر بھی دیکھنے لائق ہے۔ آذربائیجان چونکہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے آگ کا رکھوالا، کیونکہ یہاں پہلے زمانوں میں تیل جو ہے وہ چشموں کی صورت میں بہتا تھا، جس میں اکثر آگ بھڑکتی رہتی تھی۔ تیل اور قدرتی گیس کی دولت سے مالا مال آذربائیجان میں قدرتی گیس کی وافر مقدار کے باعث گیس زمین سے نکل کر جلتی رہتی ہے۔ آذربائیجان میں کئی پہاڑیوں پر صدیوں سے آگ جل رہی ہے۔ زمانہ قدیم میں جب انسان قدرتی گیس کے استعمال سے ناواقف تھا تو لوگ اس دائمی آگ کو مقدس سمجھتے ہوئے پوجا کیا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ یہ ایریا بہرحال بہت بلند بھی ہے کہ یہاں سے سارے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یورپ اور ایشیا کی سرحد کے سنگم پر واقع قدیم شہر باکو بہت ہی خوبصورت اور بڑا شہر ہے۔ باکو شہر کی آبادی تقریباً 24 لاکھ ہے۔ باکو کا لفظی معنی بھی ہواؤں کا شہر ہے۔ باکو لفظ فارسی زبان کے بعد کوبا کی بگڑی ہوئی صورت ہے، جس کا معنی ہے ہواؤں کا مارا ہوا۔ اس کے بعد ہم نے غریبوں کا آسمانی جھولا اور امیروں کا فیرس ویل کا چسکا بھی لیا، جس سے سمندر اور پورے شہر کو دیکھتے ہوئے اللہ کی قدرت کا حسین نظارہ کیا۔ اس کے بعد یہ حسین نظارے کرتے ہوئے بھوک نے بھی ادھم مچایا اور لنچ کا ٹائم بھی ہو چکا تھا۔ پھر ہماری کمپنی کی طرف سے ہی ایک بہترین مقامی ریسٹورنٹ پر ہمارے لیے لنچ کا انتظام تھا، جہاں مزے مزے کے آذربائیجان کے ثقافتی کھانے دسترخوان پر سجے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ مختلف قسم کے سیلڈ اور مشروبات بھی موجود تھے۔ اس کے بعد تقریباً 3 گھنٹے پورے شہر کی سیر کرنے کے بعد رات کے تقریباً 10 بجے ہم نے ڈنر کیا، جہاں کئی دنوں کے بعد پاکستانی کھانا ہمیں میسر آیا تھا، جس پر ہمارے پورے گروپ نے ٹھیک ٹھاک ہاتھ صاف کیے، کیونکہ پردیس میں وطن کا کھانا و ذائقہ مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں۔ خیر آخر میں ہم نے اللہ کریم کی ذات کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد ہم اپنے رہائشی ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔